دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کورڈنکسے جہاز میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جہاز کے کاکپٹ میں اپنے دونوں بچوں کو بلوائے گا اور ان کو دکھائے گا کہ جہاز کیسے چلتا ہے۔ دونوں بچے کاکپٹ میں آ گئے۔ کورڈنکسے نے اپنی بیٹی یانا کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور اس کو جہاز کا کنٹرول کالم پکڑنے کو کہا۔ یہ قانون کے خلاف تھا، حالانکہ جہاز آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا۔ دوستو آٹو پائلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے کنٹرول کو سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جہاز کو ہوا میں کنٹرول کرنے کے لیے پائلٹس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہاز آٹومیٹیکلی ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ پائلٹس اس دوران موسم اور جہاز کے دوسرے سسٹمز پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہاز بھی آٹو پائلٹ پر تھا، اسی لیے پائلٹ کورڈنکسے نے اپنی بیٹی کو بے فکر ہو کر اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور جہاز کا کنٹرول کالم پکڑا دیا۔ یانا نے اپنے والد کورڈنکسے سے پوچھا کہ کیا میں اس کنٹرول کالم کو ہلا سکتی ہوں؟ چونکہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا تو کنٹرول کالم جمع ہوا تھا، اسی لیے کورڈنکسے نے اپنی بیٹے سے کہا کہ ہاں تم ہلا لو لیکن کسی بٹن کو مت چھیڑنا۔ ادھر جہاز میں موجود مسافروں کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پائلٹ کی سیٹ پر اس وقت ایک 16 سالہ بچی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یانا کنٹرول کالم کو موڑنے کی کوشش کرتی رہی اور اس کے بعد یہ سیٹ سے اٹھ گئی۔ یانا کے بعد کورڈنکسے کا بیٹا ایلڈار کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کنٹرول کالم کو ہلانے لگا۔ کورڈنکسے نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چلو جہاز کو لیفٹ سائڈ پر موڑتے ہیں، اور اس بچے نے کنٹرول کالم کو لیفٹ سائڈ پر گھمانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا اور جہاز کا کنٹرول کالم جمع ہوا تھا، اسی لیے کنٹرول کالم لیفٹ سائڈ پر نہیں گھوما۔ اب اس بچے نے جہاز کے کنٹرول کالم کو رائٹ سائڈ پر گھمانا شروع کر دیا۔ یہ 30 سیکنڈز تک اس کو رائٹ سائڈ کی طرف ہی گھماتا رہا۔ دوستو جہاز کے کنٹرول کالم کو 30 سیکنڈز تک مسلسل رائٹ سائڈ کی طرف گھمانے سے جہاز کے کمپیوٹر نے جہاز کو آٹو پائلٹ سے نکال کر مینول کنٹرول میں ڈال دیا، یعنی اب جہاز خود نہیں اڑ رہا تھا بلکہ پائلٹس کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ جہاز کے سسٹم میں ایک لائٹ بھی جل پڑی جو کہ وارننگ تھی کہ جہاز اب مینول کنٹرول میں چل رہا ہے۔